صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ رازوں میں سے ایک راز بتا دیتا ہوں، راز تھا یا نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مجلس، کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھی ہو، لوگ کسی حلقہ میں مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں حضور پر درود و سلام نہ پڑھیں، اٹھ جائیں درود و سلام پڑھے بغیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں پر حسرت ہوگی، حسرت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایسے لوگوں پر سے اللہ کی ذمہ داری اٹھ جائے گی، اب اس کی مرضی انہیں جہنم میں پھینک دے، مرضی معاف کر دے۔ ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا قبل ان یذکروا اللہ ویصلوا علی نبیہ الا کان علیہم حسرۃ الی یوم القیامہ۔ اللہ کا ذکر کیے بغیر اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے بغیر وہ مجلس ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں، تو فرمایا قیامت کے دن ان پر حسرت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ذکرت بین یدی ولم یصلی علی صلاۃ تامۃ فلیس منی ولا انا منہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا، نہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے نہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے، نہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھ لے تو جو گوشہ درود میں 10 دن پڑھتے ہیں اور صبح و شام پڑھتے ہیں، اندازہ کریں کون سی فضیلت ان بیان کی گئی فضیلتوں میں سے ایسی رہ جائے گی جو اللہ ان کے نصیب میں نہیں کرے گا۔ جو 10 دن زندگی کے ایسے گزار رہے ہیں کہ کوئی کام اور نہیں کر رہے سوائے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، امر اللہ حافظیہ ان لا یکتب علیہ ذنبا 3 ایام۔ یہ جو کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، حافظین، جو کندھوں پر ہمارے اعمال نیک و بد، دائیں طرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بائیں طرف گناہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر صدق سے، محبت سے، رجوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھ لے، اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ 3 دن تک اس نے میرے محبوب پر، اس غلام نے درود و سلام پڑھا ہے، 3 دن تک اس کے گناہ نہ لکھے جائیں، صرف نیکیاں لکھی جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ۔ واقعہ یوں ہوا کہ پچھلی رات کا صبح تہجد کا سحر کا وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی تھی تو آپ کی سوئی گر گئی اندھیرے میں، تو تلاش کرتی رہی تو وہ نہیں ملی، اتنے میں آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ اندر تشریف لائے تو چہرہ پاک کا جو نور تھا اس سے کمرہ جگمگا اٹھا اور اس روشنی میں ان کو سوئی مل گئی، اس روشنی میں سوئی مل گئی۔
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقالت ما ادوع وجہ کا یا رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ انور کتنا روشن اور پر نور ہے، کتنا روشن اور پر نور ہے۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو اس کے جواب میں آقا نے فرمایا ویل لمن لا یرانی، تو ہلاکت، بربادی اور بدقسمتی ہے اس شخص کی جو مجھے نہیں دیکھے گا، جو میری زیارت نہیں کرے گا، جسے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی بدبختی، ہلاکت اور تباہی ہے اس شخص کے لیے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تباہی اور ہلاکت ہوگی اس شخص کے لیے من لا یرانی، جسے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لا یراکا، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا؟ کون ہوگا وہ شخص جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ نہ دیکھے؟ ہر کوئی تو آپ کو تلاش کرتا پھرتا ہوگا، تو قیامت کے دن کون ہوگا جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا؟ قال البخیل، حضور نے فرمایا جو بخیل اور کنجوس ہے اسے قیامت کے دن میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ قالت ومن البخیل یا رسول اللہ، عرض یہ یا رسول اللہ بخیل اور کنجوس کون ہے؟ جسے آپ نے بخیل فرمایا وہ کون ہے جو حضور کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا؟ فرمایا الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی، بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے اور بخیل ہے۔ ان کی برکتوں میں سے، درود پاک کی برکتوں میں سے احادیث مبارکہ میں نے عرض کیا کچھ منتخب جو سنانا چاہتا تھا، وہ اس قدر تھی جو میں نے چناؤ کیا آج۔ ان کی برکتوں میں سے، درود پاک کی برکتوں میں سے احادیث مبارکہ میں نے عرض کیا کچھ منتخب جو سنانا چاہتا تھا، وہ اس قدر تھی جو میں نے چناؤ کیا آج۔ اس کی برکات میں نے پچھلے مہینے میں بیان کی تھی۔ اس مرتبہ یہ کوئی ایک ہفتہ قبل یہ نئی کتاب بازار سے ہم نے خریدی۔ یہ بازار میں مارکیٹ میں کتاب آئی، مسالک الحنفاء الی مشارع الصلاۃ علی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام قسطلانی کی ہے، امام قسطلانی کی یہ کتاب آئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی کتاب ہے جی۔ تو آپ کی خاطر بس آپ کے ہی کھاتے میں ڈال دوں گا نا، میرا تو معمول ہے، میں تو کرتا رہتا ہوں۔ کل رات ساری عشاء کے بعد پچھلی رات تک اس کتاب کو میں نے اول سے آخر تک ختم کیا، کل رات پڑھا۔ تو اس کتاب کو کل رات میں نے پڑھا، ہمارے پاس لائبریری میں پہلے نہیں تھی، پرسوں چوتھ پہلی بار لائبریری آئی تو میں رات کو پڑھا۔ اس میں سے 2-3 جو برکات کی طویل ایک علمی کتاب ہے، آپ سے متعلق اس میں سے 3 چیزیں آپ کو سنانے کی ہیں جو میں نے منتخب کی۔ ایک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے واقعہ، چونکہ بہت بڑے اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، بعد کے بزرگوں کی تو آپ سن چکے، اکابر تابعین کی، اجل تابعین کی، اور روایت کرنے والے، تخریج کرنے والے امام قسطلانی ہیں جو امام المحدثین ہیں، صاحب ارشاد الساری جو شارح صحیح بخاری ہیں۔ یہ امام قسطلانی اور امام جلال الدین سیوطی ہم اثر ہیں ایک زمانے میں بیک وقت، اور ایک ہی شیخ کے پاس حاضر بھی ہونے والوں میں سے تھے۔ تو امام قسطلانی جو عظیم محدث ہیں، بلکہ امام المحدثین ہیں، صاحب مواہب اللدنیہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت ان کی خدمت میں آئی۔ یہ مسالک الحنفاء کے صفحہ 165 پر یہ روایت درج کی انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی تھے،
اور سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے شاگرد تھے، اور بیعت نبوت میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی پرورش ہوئی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ حضور کی زوجہ مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر ملازمہ خادمہ تھی، ان کے گھر خادمہ تھی۔ مدینہ پاک کے قریب نوائی بستیوں میں اس زمانے ان کا گھر تھا۔ یہ جو آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں یہ بات بیشتر کتابوں میں درج نہیں ہے، مگر یہ تحقیق جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں امام حسن بصری کے تعارف میں، یہ میں نے 1972 میں پڑھی تھی، اور اپنی کتاب اس زمانے جو میں نے تصوف پہ لکھی 34 سال پہلے اس میں درج کیا تھا۔ ایم اے کا تھیسس تھا میرا تصوف پر، تو ایم اے کا امتحان دینے سے پہلے اس تھیسس میں درج کیا۔ دراصل میں تحقیق کر رہا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ کافی سارے علماء وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں، اور جو اولیاء، صوفیاء اور عارفین محققین ہیں وہ بالجزم والیقین کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ثابت ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں۔ اس موضوع پر بڑے بڑے علماء میں اختلاف رہے، حتیٰ کہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوائل زمانے میں یہ ملاقات کے قائل نہیں تھے۔ وہ امام حسن بصری کی سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے ملاقات کو شروع میں نہیں مانتے تھے، پھر ان کا مناظرہ ہوا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے اجل اولیاء اللہ میں سے تھے، اپنے اجل، اور کون تھے وہ؟ پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے دادا پیر تھے، وہ دہلی میں تھے، میں نے ان کے مزار پہ بھی حاضری دی ہوئی ہے، شاہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بالآخر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مناظرے کے بعد حضرت امام حسن بصری کی مولا علی المرتضیٰ سے لکھا کے قائل ہوئے، انہوں نے پھر رائے بدلی۔ خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ملاقات کے ثبوت پر، اس کا نام رکھا فخر الحسن، اور وہ آج تک نہیں چھپی۔ کتاب لکھی فخر الحسن، وہ آج تک نہیں چھپی۔ وہ بزرگوں کے کسی ایک کتب خانے میں اس کا ہندوستان کے اس وقت کا ایک مخطوطہ تھا، چھپا آج تک نہیں ہے وہ کتاب، ایک مخطوطہ تھا۔ تو ابا جی قبلہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتب خانے سے ان بزرگوں سے 1 مہینے کے لیے عاریتاً یہ مخطوطہ مجھے لا کر دیا ادھار، اور 1972 میں نے یہ پورا مخطوطہ، پوری کتاب فخر الحسن کا پڑھا، دیگر بے شمار کتب کے علاوہ، سینکڑوں کتب کے علاوہ۔ یہ ویسے ہی ایک پرانی بات یاد آ گئی تو آپ کو بتا دیا۔ ہاں تو دیکھو اس وقت میری عمر تھی کیا تھی، 1972 کی بات بتا رہا ہوں، 21 سال عمر تھی میری، جس زمانے کی آپ کو ساری باتیں اور کتابیں سنا رہا ہوں۔ ایم اے نہیں کیا تھا ابھی، 21 سال عمر تھی۔ تو اس زمانے جو تحقیق کی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ حضرت خواجہ امام بصری حسن بصری کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی حضرت ام سلمہ کی۔ تو یہ پیدا ہوئے اسی زمانے میں چھوٹے سے تھے، تو 2 سال کی عمر تھی، 1 سال کی، 1 سال اس سے بھی کم تر عمر تھی، 1.5 ماہ، تو ساتھ ہی لے آتی گھر میں، پیچھے تو کوئی نہیں تھا، موالی میں سے تھے، وہ آزاد کردہ غلام جو غریب گھرانے ہیں ان میں سے تھے، تو انہی کو اٹھا کے لے آتی اور گھر آ کے جیسے پنگوڑے میں رکھ دیتی اور سارا دن گھر میں کام کاج کرتی۔
تو جب یہ رونے لگ جاتے امام حسن بصری اور آپ کی والدہ کام کاج میں مصروف ہوتی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اٹھا کر اپنے سینہ مبارک سے لگاتی، اپنا دودھ پلاتی ان کو۔ دودھ تھا نہیں تھا، بس ان کو سینے سے لگا دیتی تاکہ انہیں احساس ہو بچے کو کہ دودھ پی رہا ہوں، پھر یہ چپ کر جاتے۔ اس طرح زوجہ رسول کی گود میں پلے امام حسن بصری۔ اب آپ سمجھیں ہیں بات کو، اور 14 سے 16 برس تک یہ مدینہ طیبہ میں رہے۔ جب مدینہ طیبہ سے گئے بصرہ کی طرف، عراق کی طرف، تو 16 سال سے زیادہ عمر تھی۔ تو میں نے اس میں یہ لکھا، تحقیق جو کی، میں نے کہا 16 برس کی عمر کے ہو کر جو گئے اور پلے ام المومنین ام سلمہ کی گود میں، تو ان کا بچپن کن کے ساتھ گزرا، کھیلتے کن کے ساتھ ہوں گے؟ حسنین کریمین کے ساتھ کھیلتے ہوں گے بھائی، جو بچپن جو وہاں گزرا۔ اور 16 سال نمازیں کہاں پڑھی؟ امام حسن بصری اکابر تابعین اولیاء میں سے ہیں، نمازیں کہاں پڑھی؟ پنجگانہ مسجد نبوی میں۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے کہاں پڑھی نمازیں 16 سال؟ ابھی کیسے کہتے ہیں بھائی ملاقات ثابت نہیں ہے اور ملاقات کو کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ ایک مسجد میں 16 سال رہے ہیں، مسجد نبوی میں۔ اتنا چھوٹا سا گاؤں تھا، مدینہ پاک قصبہ تھا۔ نماز پنجگانہ یہ بھی پڑھتے ہیں، حسنین کریمین سے مل کے کھیلتے ہیں، اہل بیت خانوادہ نبوت میں پلتے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی وہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ملاقات ثابت نہیں اور کیا ہوتا ہے؟ تو خیر یہ تو ایک بات تھی، میں نے بائی دی وے آ گئی تو بتا دی کہ امام حسن بصری کون ہیں۔ تو ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے جا کے عرض کیا کہ شیخ میری بیٹی مجھے بڑی پیاری تھی، فوت ہو گئی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں خواب میں اس کو دیکھ سکوں۔ امام قسطلانی نے اس کو روایت کیا، خواب میں اسے دیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو وظیفہ بتا دیا، وہ وظیفہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، خواب میں کسی کو ملنا ہو۔ فرمایا 4 رکعت نفل پڑھ۔ کتنی؟ 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الہاکم التکاثر، بس۔ اور نماز عشاء کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ صورت پڑھنی ہے ایک بار عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے۔ یہ 4 رکعتیں پڑھ کے جب فارغ ہو جا تو پھر درود پاک پڑھتی رہ، اور پاکیزہ وضو کے ساتھ لیٹ، جب تک نیند نہیں آتی درود پاک پڑھتے ہوئے سو جا، درود پاک ہی پڑھ، تو تمہاری بیٹی خواب میں مل جائے گی اور پورا حال تمہیں دکھائی دے گا۔ اس خاتون نے یہی کیا۔ تو جب وہ یہ وظیفہ کر کے لیٹی تو اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے، وہ اب اسے کوئی اعمال ہوں گے، عذاب میں ہے اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے آگ کے اندر۔ اب وہ خاتون صبح پریشان امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بعض لوگوں کی ہوتی اپنی جہالتیں ہیں، کم علمی، کم عقلی، کج فہمی، اور وہ پھر کم علمی کے ساتھ غصہ، جلال، فتویٰ بہت سخت ہوتا ہے ان کے پاس، ہر چیز کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو خوابوں کا انکار کرنا، یہ چیزیں ان کو کہنا یہ خواب و خیال ہیں، وہم ہیں، تو خوابوں کا مذاق بنانا، خواب کا مذاق بنانا اور خواب کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ جو آدمی مطلقاً خواب کے وجود کا انکار کرے، کیونکہ خواب تو قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ کیا؟ قرآن مجید کی نص سے پیغمبروں کے خواب ثابت ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ اس کا انکار کفر۔ اور پھر احادیث صحیحہ متفق علیہ بھری پڑی ہیں کثرت کے ساتھ، جس میں آقا علیہ السلام کے خواب ہیں اپنے،
اور صحابہ کرام کے خواب ہیں۔ اب یہ امام حسن بصری واقعہ روایت فرما رہے ہیں، اور امام قسطلانی امام المحدثین صاحب ارشاد الساری